علی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ذر مصلی پہ بیٹھے ہیں اور ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں مصلی پر نماز نہیں پڑھ رہے۔ اگر ہم پڑوس کے انقلاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر انقلاب لانے والوں نے پہلے اپنے وجود میں انقلاب لائے ہیں، بعد میں اپنی نواں پر انقلاب کا اثر چھوڑے۔ اب جب بن جائیں گے حجت الاسلام، ٹھیکیداری تو بنا ہی لیں گے پھر اپنی۔ اسی لیے کہا تھا حجت الاسلام سے پہلے بیٹھے ہی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ معصوم ہو، کس سے معصوم ہو؟ معصوم عن الخطا، خطا سے پاک ہو، کوتاہی سے پاک ہو، گناہ سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، برابری نہیں کر سکتا ان کی۔ اب آ جائیے، ہم تو علی اولاد علی کے برابر انبیاء کو نہیں لاتے۔ کوئی ہے یہاں پر کہ کوئی نبی ہے کہ جس کا مرتبہ علی کے برابر ہو؟ تو جب کوئی صاحب عصمت نبی ان کی برابری نہیں کر سکتا تو مجھ جیسا خاکی ان کی برابری کیسے کر سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ یہ مغالطے ہیں، یہ ذہنوں کو جو ہے ذہنوں میں شبہات پیدا کرنا، اور یہ کام ہو رہا اب سے نہیں، بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ اور کون کرے؟ جہلا یہ کام کر رہے ہیں اور ہم ان جہلا کو بھی بتلا رہے ہیں۔ اب آئیے ایک اور شبہ آپ کے سامنے بیان کروں، اگر اجازت ہو، نہیں بھی دیں گے تو بھی بیان تو کرنا ہے۔ صلوات پڑھو محمد علیہ محمد۔ اگر فقط کربلا پہ رو لینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، باقی دین پہ عمل کون کرے گا؟ سوال اٹھا، چلا، کتنا چلا یہ سوال؟ اگر فقط کربلا پہ رو لینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے تو باقی دین پہ عمل کون کرے گا؟ سوال یہ نشان۔ کیا مطلب؟ آپ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ صاحب شبہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ کربلا پہ وہ رو رہے ہیں جو باقی دین پہ عمل نہیں کر رہے۔ یہ تو مطلب ہے کہ کیا ہے؟ جبکہ آپ کو کسی نے یہ اختیار دے دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اب اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے بات دوسری کرنی ہے یہاں پر۔ اگر کربلا پہ رو لینے سے فقط جنت واجب ہو جاتی ہے تو باقی دین پہ عمل کون کرے گا؟ اب یہ صاحب آئے باقی دین پہ عمل کرانے کے لیے، یہی تو کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے عوام کا، جو کام نبی کا نہیں ہے، جو کام امام کا نہیں، یہ کریں گے۔ اب جب یہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ان کی گھر میں نہیں چل رہی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ کیوں نہیں ہے؟ کئی لوگوں کا ذہن مشوش نہ ہو جائے، کئی لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ نہ ہو جائے۔ یعنی اب خدا فاطمہ کو مرکزیت عطا کر رہا ہے، فاطمہ مرکز بنا رہا ہے، جیسے حدیث قصہ میں مرکز بنایا تھا۔ رسول کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، بھائی جو رسول کے علم کا تعارف کرا رہا ہو، جو رسول کے علم کا دروازہ بن رہا ہو، جو رسول کی حکمت کا باب بن رہا ہو، اس سے علی، اس سے رسول کا تعارف کرا لیتے کہ نہیں، ابھی ان سب کا تعارف کرانا ہے۔ خالی رسالت کا تعارف ہوگا تو علی کے ذریعے سے، اور جب تمام صاحبان عصمت کا تعارف ہوگا تو فاطمہ کے ذریعے سے ہوگا۔ تفسیر قرآن کرنے والا بتائے گا کیا کہا؟ کہا یہ سورہ جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی پروردگار عالم نے نعمات جنت کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ نے دو نعمتوں کو خصوصی طور پر بیان کیا۔ کہاں کہاں بیان ہوا جنت کی نعمت؟ سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ فرقان، سورہ بقرہ، اور اسی متعدد سورتیں ہیں کہ جن میں خدا نے جنت کی نعمات کا تذکرہ کیا۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟
جب کیا کیا کہ جہاں بھی نعمات جنت کا تذکرہ ہوا وہاں دو نعمتوں کو خصوصی طور پہ بیان کیا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی دلچسپی اس میں بہت ہے. اور آپ دیکھ لیجیے عام مسلمانوں کی جنت مکمل نہیں ہوتی جب تک ان دو نعمتوں کا تذکرہ نہ ہو جائے. کون سی نعمتیں ہیں؟ اب سب آپ پہنچ ہی گئے ہوں گے. کون سی نعمتیں؟ کہا حور و غلمان. یہاں تو مسلمانوں کی جنت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک حوروں کا تذکرہ نہ ہو جائے. کہا حور و غلمان کا تذکرہ ضرور کیا جہاں بھی نعمات جنت کا تذکرہ ہوا. واحد سورہ ہے، واحد سورہ ہے سورہ دہر کہ جہاں پہ نعمات جنت تو بیان ہوئی مگر حور و غلمان کا تذکرہ نہیں ہوا. حور و غلمان کا تذکرہ نہیں کیا خدا نے. کیا کیوں؟ کیا وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ غلمان یا حوروں کا مرتبہ بیان نہیں کر رہی. یہ مرتبہ بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی جناب زہرا کی. خدا نے حوروں کو زہرا کے مقابل لا کر نہیں کھڑا کیا کیونکہ کہیں تمہارا ذہن ڈائیورٹ نہ ہو جائے. تمہارے ذہن میں حوروں کا تصور نہیں. جب بات فاطمہ کی ہے تو الف سے لے کر یہ تک صرف فاطمہ ہی کی عظمت بیان ہوگی. غور کیجیے گا میرا دو. اور کیا مطلب کہ اللہ نے برابری نہیں رکھی، حوروں کو زہرا کے مقابل آ کر نہیں کھڑا کیا. کون ہے حوریں؟ کیسی خلقت ہے ان کی؟ کیا نور سے بنی ہے؟ جسم نہیں رکھتی. جب جسم نہیں رکھتی تو نور ہے. جب نور ہے تو جسم نہیں. جب جسم نہیں تو خطا نہیں. جب خطا نہیں تو غلطی نہیں. جب غلطی نہیں تو نسیانیت نہیں. جب نسیان نہیں تو گناہ نہیں. جب گناہ نہیں تو پاکیزگی ہے. پاکیزگی ہے تو عصمت ہے. یعنی اللہ فاطمہ کے برابر صاحبان عصمت کو نہیں لا رہا. جب معصوم فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتے غیر معصوم ہے کوئی تو آپ ایسا دیندار بنانا چاہے. اولاً رونا دین سے الگ نہیں ہے. کسی نے دین سے کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے. آپ قصص الانبیاء تو اردو ترجمے میں موجود ہے بلکہ PDF میں مل جائے گی. گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا. قصص الانبیاء میں دیکھیں کوئی نبی جتنے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے 26 یا 27 ناموں کے ساتھ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے کربلا سے گزارا نہ ہو. بانیان دین تم نے کب سے دین کا ٹھیکہ اٹھا لیا؟ صلوات محمد وآل محمد. بانیان دین آدم جب پہلا بندہ دین پہ عمل کرانے والا، پہلا بندہ دین پہ عمل کرانے والا. اب دیکھیں خدا بتا رہا دین کیا ہے. پہلا عمل آدم کرائیں گے نا دین پہ عمل. نبی بن کر آ رہے ہیں، خبر دے کر کے آ رہے ہیں. اب خبر لینے والے کو اللہ کیا خبر دے رہا ہے؟ جیسے ہی گزرے اماں ہوا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کربلا کی سرزمین سے ٹھوکر لگی گر گئے. پیر میں چوٹ لگ گئی، درد ہو رہا ہے، رو رہے ہیں. فرشتے نے پوچھا کس بات میں رو رہا؟ درد پہ نہیں رو رہا. کیوں؟ دکھن نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے. کیا تکلیف تو ہے مگر رونا تکلیف پہ نہیں آ رہا. پھر کس چیز پہ رو؟ کیا پتہ نہیں کیسی زمین ہے. دیکھ نا دین پہ عمل کرانے والا بنیاد ڈال رہا ہے رونے کی جسے تم نے دین سے الگ کر دیا. اور یہ ابھی تو آدم آئے ہیں، پھر 2 بیٹے آئیں گے، پھر ایک کو قتل کر دے گا، پھر آگے حوریں اتریں گی، پھر نسل چلے گی، پھر جا کر کے انبیاء آئیں گے، پھر نوح آئیں گے، پھر دنیا سمجھ جائے گی، پھر کہیں جا کر کے پیغمبر کی نسل سے فاطمہ آئیں گی، پھر فاطمہ کا پہلا بیٹا آئے گا، پھر دوسرا بیٹا آئے گا، پھر اس کو کربلا میں قتل کیا. اتنا بعد کا عرصہ، یعنی کربلا ہونے سے پہلے رلایا جا رہا ہے تو کربلا ہونے کے بعد رونے پہ ضرب لگا رہا ہے. عجیب بات ہے. کربلا ہونے سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے
اب کہاں مغالطہ ہو رہا ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے نعرہ حق ارادہ باطل. جو مولا علی کے سامنے اٹھایا تھا جب صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کیا تھا، لا حکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم چلے گا. مولا علی نے کیا کہا تھا؟ نعرہ حق ہے، بات تو صحیح، اللہ ہی کا حکم چلے گا، لیکن اللہ کا حکم ہمارے ذریعے سے چلے گا، تمہارے ذریعے سے تھوڑی چلے گا. ارادہ باطل ہے، یا اللہ کا حکم کا نفاذ ہم کرنے والے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کی بات بالکل درست. آپ چاہتے ہیں لوگ باعمل بنے، تو رونے سے ہٹا کر کیسے باعمل بنائیں گے؟ اصل میں یہ پتہ کیوں ہوا یہ سب؟ بہت تلخ بات ہے، لیکن مارا حقیقت کوئی مبنی ہے اور حق ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ ہوا یوں کہ زاویے بدل گئے. بانی کا کام تھا لوگوں کو مولوی سے قریب کرنا. کیا کام تھا بانی کا؟ بانی کا بھائی بانی جو کر رہا ہے، مجلس کر رہا ہے نا، اس نے لوگوں کو علماء سے قریب کرنا ہے. یہ بانی کا کام ہے، بانی کی ذمہ داری ہے لوگوں کو علماء سے قریب کرنا. مولوی کا کام ہے لوگوں کو امام سے قریب کرنا. امام کا کام ہے لوگوں کو خدا سے قریب کرنا. اب آسان ہو گیا. اب کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ مولوی سے قریب بانی ہو گیا اور مولوی عوام کو قریب کرنے لگا اپنے سے. تو ان دونوں چیزوں میں رہ گیا کیا؟ بچے امام حسین. تو امام حسین تک تو ہدایت دیا بھائی خدا سے میں نے نہیں ملانا تھا، میں نے آپ کو حسین سے جوڑنا ہے. حسین ہے جو تمہیں خدا تک لے جائے گا. وہ اسلام آباد سے آیا کراچی، لیکن جانے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے. اور 19 سفر تو بہت بعد کا ہے. پچھلے 3 سال سے میں اسلام آباد میں اشرف پڑھ رہا ہوں اور وہاں 2 سال مجھے ہوٹل میں رکنا پڑا. یقین کریں شب عاشور اسلام آباد کے ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہوتی، خالی نہیں ہوتے. جا کے دیکھ لیجیے گا، اتنے گئے ہوئے ہوتے دین پہ عمل کرنے والے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. ابھی شب عاشور میں آیا ہوں اسلام آباد سے. شب عاشور یقین کریں پوری بس بھری ہوئی تھی، سلیپر بس، اور سب نے سارے کے سارے اسلام آباد سے گھوم کے آ رہے تھے. پنڈی، اسلام آباد، نتھیا گلی، مری، سب جگہ سے گھوم کے آ رہے. چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے، شب عاشور آئے گھروں پر، ٹھیک ہے. اور سارے ہی تقریباً جب محرم میں نماز کے وقت بس رکی، سارے باجماعت نماز پڑھ رہے تھے. ڈال لو ان کے دین کا اچار. صلوات محمد. اندلس میں آیا تھا، کیسے سمجھا وہ دین، کیسے سمجھا وہ اسلام. لیکن اسپین میں آج ایک بھی مسجد نہیں ہے. بڑی تیزی سے دین آیا تھا وہاں پر. وہی تو لوگ جو تلوار کے چھوٹ پہ دین پہ عمل کرا رہے تھے. آپ بھی یہ کام کریں گے؟ کہا نہیں، ہونا یہ چاہیے تھا. کربلا پر آنسو وہی بہاتا ہے جو باقی دین پہ عمل کرتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. ورنہ آپ دیکھ لیجئے جو کربلا پہ آنسو نہیں بہا رہا، باقی دین پہ عمل کر رہا ہے، لے جائے گا کوئی اسے جنت میں؟ کسی کے باپ میں ہمت ہے لے کے جائے جنت میں؟ نہیں لے جا پا. وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے. دوسری بات یہ، آپ نے شبہ اٹھایا کیسے؟ آپ نے رونے کو دین سے الگ کیسے کر دیا؟ ارے رونا بھی تو دین کا ویسے ہی حصہ ہے جیسے نماز دین کا حصہ ہے. ان کے نزدیک اچھا یہ سمجھ رہے بس یہ نماز دین، روزہ دین، داڑھی دین. دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. ان میں فرق ہے میرے عزیزو. آیت اللہ بہشتی اللہ مقامہ، انقلاب کے روح رواں نماز پڑھاتے تھے ایک مسجد میں. ایک دن دیکھا ایک شخص تھا، روزانہ ہوتا تھا، ہے ہی نہیں، کافی دن ہو گئے. جب دن گزر گئے
تو انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں ایک شخص ہوتا تھا میرے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا ماموم کے برابر میں مکبر کے برابر میں، کہاں ہے وہ؟ اب وہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ آپ جب گئے ہوئے تھے نا شہر سے باہر کچھ دن، کہاں کیا وہ صاحب آئے تھے حسب عادت پہلی سب میں کھڑے ہوتے تھے؟ پھر کہا چند لوگ آئے اور آگے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بالکل صاف ہو اور پہلی سب میں کھڑے ہو جاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، بزرگوں کو ہونا چاہیے، ان کو ہونا چاہیے، ان کو ہونا چاہیے۔ آیت اللہ بہشتی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہہ رہے اللہ اللہ کر کے اس کو پچھلی سب سے یہاں لایا تھا، کتنی محنت کی تھی میں نے اس کو وہاں سے یہاں لانے کی، تمہارے چند بازی نے اس کو پھر وہیں پہنچا دیا۔ سلام پڑھ محمد اتنا ہی مان رہا ہے کہ بس مجلس میں آنا ہے، کوئی کسی اور وجہ سے آ رہا ہے، لیکن مان سبھی یہی رہے ہیں۔ تو غور کی جگہ میں رہتے تو مغالطہ کہاں ہوا؟ لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں خود سے بنا لی۔ میرا کام یہ تھا ہی نہیں کہ آپ کو خدا سے قریب کروں، میں کیسے قریب کروں؟ میں خود ہو جاؤں بہت ہے، میں خود خدا سے قریب ہو جاؤں بہت ہے۔ اب میرا کام کیا ہے؟ عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو امام سے جوڑے، ان کو امام سے، امام کا کام ہے خدا سے جوڑنا۔ امام کو بھیجا ہے یہاں پر اس لیے، حجت کو درمیان میں رکھا کس لیے؟ حجت خدا درمیان میں کس لیے؟ کہ یہ حجت ہوتا ہے، حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت دلیل ہے نا، یعنی خدا کی دلیل، خدا کی رسی، خدا تک پہنچنے کا زینہ، خدا تک پہنچنے کی سیڑھی، یہ ہے نا دلیل۔ تو غور کیجیے گا، تو میں تھوڑی ہوں مولوی دلیل ہے، خدا میں حجت۔ اب جب بن جائیں گے حجت الاسلام، ٹھیکیداری تو بنا ہی لیں گے پھر اپنی۔ اسی لیے کہا تھا حجت الاسلام سے پہلے بیعت ہے، اسلام کی طرف سے حجت ہے۔ اب جب آپ نے بنا دیا اس کو حجت الاسلام، پھر وہ ڈنڈا لے کے تو بیٹھے گا۔ اب میری ذمہ داری ہے کو دین پہ عمل کرانا۔ قرآن میں خدا رسول سے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اے رسول آپ کا کام یہ ہے ہی نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا بس، کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے۔ ہم ڈنڈے کے زور پہ تھوڑی ان سے دین پہ عمل کروائیں گے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، اب یہاں ہے مغالطے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے مقابل میں جب بھی کوئی چیز پیش کی گئی تو ایسی ہی چیزیں تھیں۔ اب آئیے بس یہاں پہ روک رہا ہوں اور فضائل کے بعد میں آپ کو لے کر چلوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کیسے لوگوں کو کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے آپ اصل میں دل میں دل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ وہ اس چیز پہ عمل کرانا کہ مثلاً آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا CSS نہیں کر سکتا، مثلاً آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا قابل ہے ہی نہیں، لیکن آپ لگے رہے اس پہ کہ CSS کر، اچھا وہ کر لے گا، ایسے نہیں کرے گا، ہوگا کیا؟ آپ ہی کا بی پی بڑھے گا، ٹینشن میں کون آئے گا؟ آپ ہی کا، یعنی آپ کے چہرے سے چڑچڑاہٹ کا اظہار ہوگا۔ یہ جو چڑچڑے لوگ جو آنے لگے، یہ چڑھن اسی بات کی کہ یہ، اور دیکھ لیجیے آپ بڑی معذرت کے ساتھ، پہلے جتنے بزرگ بیٹھے یہاں پر مجھے بتائیے پہلے کتنی مسجدوں میں نصیحتیں ہوتی تھی؟ بتا دیں مجھے، میں بھی بچپن سے مجلس سے کر رہا ہوں، کتنی نصیحتیں ہوتی تھی؟ جب رمضان کے دروس میں ہو جاتی تھی، میں نصیحت کا منکر نہیں ہوں، میں نصیحت کے طریقے کا انکار کر رہا ہوں۔ نصیحت کا طریقہ کیا؟ اور دوسری یہ بات کہ نصیحت کرنی کب ہے، کیسے کرنی ہے؟ امام حسن امام حسین نے کیسے کی تھی؟ کیسے کیا تھا انہوں نے؟ کیا ہم وضو کر رہے ہیں ذرا بتائیے؟ اب مسئلہ یہ خود اتنے بڑے تو ہو نہیں رہے نا، وہاں تو وہ سمجھ گئے یہ آل رسول ہے، تو آپ اپنا کردار ایسا پیش کریں نا کہ لوگ آپ سے خود نصیحت حاصل کریں۔ آپ کے بعد خود آئیں گے مولانا نصیحت کریں ہمیں، اور نصیحت کا طریقہ ہو۔ معصوم کی حدیث ہے جب انسان طیش میں ہو نصیحت زہر کا کام کرتی ہے۔
قول ہے. اب آپ آ کر کے جذباتی پہلوؤں کو اٹھا کر کے پہلے تو اس کو غصے میں لا رہے ہیں, اب پھر آپ اس کے اوپر نصیحت کے نشر برسا رہے ہیں, تو نصیحت ہوگی یہاں پر الٹ ہوگا, پھر الٹ ہوگا. تو آپ دیکھ لیجئے کتنی نصیحتیں ہو رہی ممبر سے, بہت ہو رہی ہے, اثر کہاں ہے؟ اثر کہاں ہے؟ بھائی تو بدل جانا چاہیے تھا, اب تو انقلاب آ جاتا. یہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ یہ ہے یہ انقلاب لانے والے جو انقلاب کو سمجھے نہیں ہے. ان میں آنا تھا انقلاب, ان میں آنا تھا انقلاب. ان کی ذمہ داری تھی اپنے آپ کو بدلنا, معاشرہ خود بخود بدل جائے گا. بہت کی جگہ میں تو آج اگر ہم پڑوس کے انقلاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر انقلاب لانے والوں نے پہلے اپنے وجود میں انقلاب لائے ہیں, بعد میں اپنی عوام پر انقلاب کا اثر چھوڑا. وجہ یہ ہے وہ اپنی ذات میں انقلاب لائے ہیں. ان کا اپنا لباس پھٹا ہوا تھا, اتنے بڑے منصب پہ آنے کے بعد ان کے پیر کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی, اتنے بڑے مرتبے پہ آنے کے بعد یہاں پہ جمعہ 4 دن نہیں ہوئے, ہم منبر پر آنا شروع ہوئے. اب یہ صاحب جو لبادہ پہنے بیٹھے ہیں, یہ صاحب جو 25,000 کا جوتا پہن کر آ رہے ہیں, یہ بتائیں گے کہ خامنہ صاحب میں کتنا عز تھا. تاکہ ایک دن مولا علی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, علی کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. ابو ذر مصلی میں بیٹھے ہیں, علی نماز پڑھ رہے ہیں, ابو ذر مصلی پہ بیٹھے ہیں اور ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں مصلی پر, نماز نہیں پڑھ رہے, علی کو دیکھ رہے ہیں. قبلہ رخ مگر رخ پھرا ہوا ہے, کیا غلط, ابھی بھی قبلے ہی کی طرف ہے. پر فرق یہ ہے تم کعبے کی 4 دیواری کو قبلہ سمجھ رہے ہو, وہ روح علی کو قبلہ جان رہا ہے. اب ایک صاحب آئے بہت بڑے عبادت گزار, اپنے وقت کے ترم خان, آتے ہیں مسجدوں میں اکثر, مسجد سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ, بچپنے سے لے کر آج تک اس عمر میں پہنچ گئے, ناتا مسجد سے نہیں ٹوٹا اور خدا توڑے بھی نہ. اور ان دونوں چیزوں سے جڑے رہیے, وہاں سے نکلے تو کبھی یہاں آ جائے, یہاں سے نکلے کبھی وہاں چلے جائے, بات ایک ہی ہے. تو غور کیجیے میرے عزیزو, اب ابو ذر بیٹھے ہیں مصلی پر, رخ قبلے کی طرف ہے, چہرہ علی کی طرف ہے. اب ایک صاحب آئے ترم خان اور آ کر کے چڑ کر انہوں نے کہا, اے ابو ذر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نماز نہیں پڑھ, کم عبادت کرو. اب کیا مطلب ان کا؟ مطلب یہ ہے اصل میں یہ بیچارے کہنا یہ چاہتے تھے کہ علی کو کیوں دیکھ رہے ہو, اصل میں یہ دین کے دل میں بات یہ کہہ نہیں پائے تو کیا کہیں گے, کیا لائے مقابل میں, کیا لائے, عبادت تو لائے نا. علی کی زیارت کے مقابل میں کیا آئی؟ عبادت کو عمارت بنا کر کھڑا کیا, عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ ابو ذر نے کہا کیسے کہتا ہے کہ میں عبادت نہیں کر رہا؟ مغالطہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مغالطہ ہے؟ مغالطہ یہ ہے. اس نے کہا کہ ابو ذر نے کہا سن, کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے کہا تھا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں؟ کہاں کہا تھا؟ کیا تم نے نہیں سنا تھا پیغمبر نے کہا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے؟ کہا تھا کیا تم نے نہیں سنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ کیا بالکل ہے. کیا تو پھر میں 3 عبادتیں بیک وقت کر رہا ہوں, تو بتا مسجد میں کیا کر رہا ہے؟
شبہ کو شبہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ حق سے مشابہ ہوتا ہے، ایک طرف حق دکھتا ہے دوسری طرف ناحق ہوتا ہے، یعنی دکھتا دھوکے کو دھوکا کہتے کیوں ہے؟ تو مولانا ہم تو اسے بہت اچھا سمجھتے تھے، یہ تو ایسا نکلا، ایسے ہی ہوتا ہے، بہت اچھا دکھنے والا عالم بھی دوگلا ہو سکتا ہے اور بہت برا دکھنے والا مرن بھی علی والا ہو سکتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آسان حملہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کیسے میرے تو بس میں بات کروں گی، اب تھوڑی سخت گفتگو تھی لیکن بہرحال حق تھا تو اس لیے بیان کر رہا تھا۔ کون کی جگہ کہا کہ اہل بیت، اب آسان حملہ کون ملا؟ ہمیشہ یہی ہوا، جتنی حکومتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو دوام بخشنے کے لیے سب سے پہلے حملہ کس پہ کیا؟ اہل بیت پر۔ سب سے پہلے کس کو سہارا بنایا؟ اہل بیت کو۔ تصوف والوں نے کس کو سہارا بنایا؟ بھائی بنو عباس نے حکومت بنائی، کیسے بنائی؟ سہارا کس کو بنایا؟ یہ اہل بیت کے ساتھ یہ المیہ رہا، ہر کوئی اپنے طور پر انہیں استعمال کرتا رہا۔ ان کی کتنوں نے بات کی؟ بحث یہ ہے، ان کی سیرت کو اپنی سیرت کو ان کی سیرت سے کتنوں نے بدلا؟ وہ بدل لے گا معاشرہ خود بخود بدل جائے گا، اور جنہوں نے ان سے سیرت کو لیا وہاں دیکھنے میں صنف نازک ہے، صنف نازک۔ عورت فطرتاً جذباتی ہے کہ نہیں؟ عورت مرد کے مقابلے میں فطرتاً جذباتی ہے، اللہ نے اس کے اندر جذبات کو پہلے رکھا ہے، عقل کو بعد میں رکھا ہے۔ مرد میں عقل کو پہلے رکھا ہے، جذبات کو بعد میں رکھا ہے، اور یہ کوئی نقص نہیں ہے۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہے، عورت کو اللہ نے پہلے جذباتی بنایا ہے، بعد میں عقل ہے۔ مرد پہلے عقل رکھتا ہے، بعد میں جذبات ہے۔ جب آپ دیکھیں تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے تو عورت گھبرا جاتی ہے، اور مرد جو ہے وہ نہیں گھبراتا، اس کو عقل سے کام لیتا ہے، روئے گا مگر چھپ چھپا کر۔ لیکن عجیب ہے، کربلا میں جب کسی نے ان سے اپنی سیرت کو بدلا تو عقل سامنے رہی، جذبات پیچھے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے کون بدل کون رہا تھا؟ وجہ کیا کرے؟ جی تو میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، آپ انہیں حسین سے قریب کریں، پھر دیکھیں حسین کیسے معجزات کر کے دکھاتے ہیں، پھر دیکھیے حسین کے معجزات، حسین کے کرشمے۔ یعنی چلے میں جن کا تذکرہ میں نے کرنا ہے وہ تو وہ بیوی ہے کہ جو عصمت کے دائرے میں پلی ہے، چھوڑیے اسے، بہت بات کی بات ہے۔ وہب کلبی کی ماں ہے، ابھی 7 روز پہلے مسلمان ہوئی ہے۔ حسین نے کیسا بدلا؟ تصور کر سکتے بیٹے کا سر کٹا ہوا ہو، ماں کے ہاتھ میں ہو اور دشمنوں کے سامنے سر اچھال دے، کہاں گئے وہ جذبات؟ کہا کہ نہیں، اب اس کا امام جذبات نہیں ہے، اب اس کا امام حسین ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کتنا بڑا معجزہ کر کے دکھایا، کیوں ہوا یہ؟ اسی لیے خدا نے تابع قیامت کربلا کو کھلا چھوڑا۔ ان مولویوں کے چکر میں نہ آنا، کربلا سے قریب ہو جانا۔ یہ کربلا تمہیں بدل دے گی اور بدل رہی ہے، قسم خدا کی بدل رہی ہے، آج بھی ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے حسین کے کمالات، یہ ہے حسین کے معجزات۔ تو کس سے قریب ہونا چاہیے؟ اس سے نہیں۔ جو یہاں پر آئے اسے بولو مولانا ذرا مولا حسین بیان کرو، ذرا علی بیان کرو، ذرا زین العابدین بیان کرو، ہم خود ان سے نصیحت لے دیں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ماں ہے، ٹھیک ہے، علی کی تربیت یافتہ ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ سے اس نے دفاع امامت سیکھی ہے، لیکن بہرحال ماں تو ماں ہے۔ فاطمہ بھی اپنے بیٹوں کے لیے تو پریشان تھی یا نہیں تھی؟ آج بھی ہے، آج بھی فاطمہ کے بال کھلے ہیں کہ نہیں کھلے ہیں؟ آج بھی ایک ایک مجلس میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟
تو اسی طریقے سے زینب بھی تو ماں ہے. ایک ایسا بدلہ حسین نے, اللہ اکبر, ایسا بدلہ. اور میں نے بہرحال فضائل بیان کرنے تھے. اونو محمد, بس ایک فضائل کے بعد میں 2 جملے سنتے چلیے. کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر نہتے ہیں, اگر پیاسے ہیں, اگر بھوکے ہیں تو کچھ کر نہیں رہے, نہیں, بلکہ رجس ہے باقاعدہ کہ میدان میں گئے ہیں. سب سے پہلے تو آئے ہیں اپنے ماموں ابو الفضل العباس کے پاس, اور آ کر کے یہ فضائل کے رخ سے سنیے گا میرے عزیزوں. آ کر کے کہا ہے ماموں جان بتائیے تو صحیح کیسے لڑے, جنگ لڑے کیسے. اب اونو محمد کو عباس نے نصیحت کی, بلال قاضی صاحب نے اس کو قلم بند کیا. کیسے لڑنا ہے, کہلے الہ بن کے کرو دشمنوں کا وار. فضائل سنیے گا اونو محمد کے, کہلے الہ بن کے کرو دشمنوں کا وار, وہ وار جس سے 1 ہو 2 اور 2 ہو 4. سلیم کے یوں اڑاؤ کہ کیسے اڑے غبار, لڑنے پائے شیر تو کیا 1 کیا 1000. میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو, لشکر سمیت آج ڈٹو زمین کو. میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم, ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ رہے ہو تم. اس بھیڑ میں ادھر کہ ادھر لڑ رہے ہو تم, یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہو تم. ہو زور ضربتوں میں کہ جبریل کام جائے, رفتار دیکھ کر ملک الموت ہاں جائے. اور ایسا ہی ہوا ہے کہ واقعاً لوگ حیران تھے یہ بچے ہیں کس کے, لیکن اس سے پہلے بہت سخت منزل ہے جس سے اونو محمد کو گزرنا پڑا. اور ظاہر سی بات ہے کربلا میں آنے والا کوئی ایک بھی شہید ایسا نہیں ہے جو اپنے اہل خانہ سے ودا نہ ہوا, سوائے ان 2 بچوں کے جو رونے کے لیے آیا ہے. سب کے وارث نے اپنے شہید ہونے والے کو ودا کیا ہے, سوائے 2 بچوں کے. ان کا ودا کرنے والا ان کا اپنا وارث کوئی نہ تھا. وارث کون تھا؟ باپ ہوتا تو باپ تیار کر کے بھیجتا, ماں ہوتی تو ماں تیار کر کے بھیجتی. اچھا ماں نہیں ہے کیا؟ ماں تو ہے کربلا میں, مگر ماں نے تیار نہیں کیا. ماں کی مسئلہ ہے جناب زینب, میں کیسے بیان کروں. روایت کا جملہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جناب زینب نے جب اونو محمد کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا اے اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو. یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ مطلب نے لکھا ہے, کیا مطلب زینب کو نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. صبح سے لے کر نہیں, شب عاشور سے زینب کو خبر ہی نہیں ہے اونو محمد ہے کہاں, معلوم ہی نہیں ہے ماں کو کہ بچے ہیں کہاں. یہ تو جب زینب گزری ہے خیمے کے قریب سے تو دیکھا 2 بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, پریشان بیٹھے ہیں, پیاس نہیں ستا رہی, بھوک نہیں پریشان کر رہی, ماموں اجازت نہیں دے رہے. اچھا آسان ہے اسے کے لیے اجازت دینا. آپ بھی بہنوں والے بیٹھے ہیں, بہنوں کے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے بھائیوں کو. کسی مشکل وقت میں آپ کے بھانجے آپ کے پاس آئے اور مرنے کی اجازت مانگے, دے دیں گے آپ اجازت؟ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کے سوچیے, حسین کھڑے ہیں, اونو محمد مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں, اتنے آسانی سے منع کر دیا. بچے واپس پلٹ گئے. ماں نے کہا کیا ہوا, مرنے کیوں نہیں گئے؟ کہا اماں کیا کریں کہ ماموں جان اجازت نہیں دے رہے. زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا, کہا چلو میں حسین سے اجازت دلاتی ہوں. اب خیمے میں آئی, روایت کے جملے حسین بیٹھے تھے, زینب نے حسین کے چوگرد گھومنا شروع کیا اور کچھ دیر بعد بچوں کو خیمے سے باہر کیا اور پھر حسین کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہا بھیا اب آپ کی مرضی ہے, میں نے یہ سنا ہے صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا. دل
دل کھول کے آنسو بہائیے گا میرا عزیزو، یہ سوچ کے روئیے گا ارے یہ وہ بچے ہیں جن پر ان کی ماں نے ماتم نہیں کیا. خدا کسی کام میں نہ رلائے. زینب کے اول محمد کو حسین نے اجازت دے دی. روایت کے جملے دونوں بچے چلے مقتل کی طرف جاتے ہیں، رجس پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو دلاسا دیتا ہے مگر کہیں نہیں ملتا کہ اول محمد نے پلٹ کر دیکھا ہو، کہیں نہیں ملتا. ہر جانے والا ارے پلٹ کر یا حسین سے داد لیتا تھا یا عباس سے داد وصول کرتا تھا. اول محمد نے پلٹ کر نہیں دیکھا. کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ارے جب ماں سے قریب ماں کے پاس آئے تھے تو آ کر کے کہہ رہے تھے اے اماں ہماری جنگ دیکھیے گا، میں ایسے حملے کروں گا، میں ایسے حملے کروں گا. زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا اے اولو محمد مجھے اس سے غرض نہیں ہے تم کیسے حملہ کرو گے، بس اتنا یاد رکھنا ارے زندہ واپس پلٹ کر لانا. اور اگر نہر تک پہنچا اے میرے بچوں اگر پانی کا خیال آئے تو اتنا یاد رکھنا ارے حسین کی سکینہ. خدا کسی کام میں نہ رلائے. بچے علیہ جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. کچھ نور بات ارے حسین کے کانوں میں صدا آئی السلام علیکہ یا عباد اللہ. ارے سلام کیا آنا تھا. حسین نے گھوڑا دوڑایا، ایک طرف سے علی اکبر ارے ایک طرف سے حسین. ارے بچوں کے لاشیں لا کر کے گلے شہیدہ میں رکھے. اے اماں فضا میری بہن زینب کو بلا لاؤ. ارے زینب کیا کر رہی ہے؟ سجدے میں سر رکھے ہوئے حقاً حقاً للہ. اے بارئلہ تیرا شکر ہے فاطمہ کے سامنے. ارے زینب کو سرخرو کیا. عزیزو نہ فقط مقتل میں یہی جملے ملتے ہیں لیکن روایت میں ملتا ہے کہیں پر بھی زینب نے اول محمد کے سروں کی طرف بھی نہیں دیکھا. ہاں ایک موقع آیا ہے، ایک وقت تھا کہ جب زینب نے اول محمد کے سر کی طرف دیکھا. وہ کب ہوا تھا؟ ارے جب دربار شام میں ایک لئی آگے بڑھا اور سکینہ کو کنیزی میں مار